ہر جاندار کی روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو روح دینا چاہتا ہے اسے روح دیتا ہے، اور جس روح قبض کرنا چاہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندہ رکھتا ہے، رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو موت دیتی۔ اسی طرح ایک انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جب اسے بیدار کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، لہٰذا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع، یعنی ہر گنہگار کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ پیغام ہے ہر گنہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے، ناحق چوری کی ہے، ناحق قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ناحق قتل ہو، یا شراب ہو، یا دیگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ہاں جو لاز ہیں اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی، سب پر موت طاری ہوگی، کیونکہ اب قیامت قائم ہوگی۔ تو حضرت جبریل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا، صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر۔ اس کے بعد جنت والوں کا ذکر ہے اور جہنم والوں کا ذکر ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم والوں کو بھی کھینچ کر انہیں لایا جائے گا جہنم میں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا، جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے۔ جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا، ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا۔ جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں۔ مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر جو ہے دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی سورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، یہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع کی ہیں، اور ان تمام سورتوں کو، حامیم والی سورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ المومن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز، العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے،
غافر الذنب اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے آیت نمبر 10 میں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں، وہ موت ہے، اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے۔ 2 زندگی کون سی ہے؟ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی میں، اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، ہارون کے پاس، قارون کے پاس کہ انہیں دعوت دے، لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا، اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائیں، اور عورتوں کو چھوڑا جائے، ان کو لونڈیا بنا لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی کہ وقال رجل مومن، فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیاذ باللہ قتل کر دے، تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے ایمان کو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے، تم ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے، تو اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے، فتح و نصرت کے ذریعے، اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فصبر، آپ صبر سے کام لیں۔ پہلا حکم، ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصوم، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے، تو جو معصوم نہیں ہے، ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے صبح و شام، اور صبر کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے۔ دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے، رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت سوں کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے، اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، آپ کو واقعہ نہیں بتایا۔ معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس تھا۔ اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے، رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے۔ تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا، معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا۔
اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، ان مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے، فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا، ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا، علم و فن ہوتا تھا، علم و ہنر تھا، اس پر وہ اترانے لگتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے، میں تو یہ فن آتا ہے، یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء، یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم نے تو یہ علم سیکھا، ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو وہ ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہر زمانے میں رہے، انبیاء کا مذاق اڑائے، علماء کا مذاق اڑائے، اہل علم کا مذاق اڑائے۔ اللہ نے فرمایا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو چیلنج کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آیا، اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھئی اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی، اللہ کا نظام ہے۔ ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، عام موت جب ہوتی ہے، حالت غرغرہ سے پہلے، اب روح نکلنے والی، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، حالت غرغرہ کے بعد آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب ڈوب رہا تھا وہ، لیکن وہ توبہ اللہ نے قبول نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ تو عذاب کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تب تو وہ توبہ قبول۔ اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دے دیں، آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم قریش مال و دولت جمع کریں گے آپ کو دے دیں، آپ پر اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے لیاذ باللہ تو ہم بہترین آپ کا علاج کرائیں گے، لیکن آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں، ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع۔ اب یہ جو تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، یہ تو بالکل اس کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی کہ اس نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں جو عاد اور سمود پر آیا۔ اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈر سے کہ بھئی اور آگے مت پڑھیے، آپ اور آگے نہ پڑھیں، اور اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں بھی اب عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بھیجے گئے ان کے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں الم یعلموا ان اللہ هو اشد منهم قوہ، کہ جانتے نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا، اوندے منہ پڑے رہے، نہیں بچ سکے، اللہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے۔ تو آج سمود وغیرہ کے واقعات یاد دلا کر مشرکین مکہ اور تمام انسانیت کو بتایا گیا دیکھو اللہ کو چیلنج نہ کرنا، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے گا جس طرح عاد اور سمود کو اس نے ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، فرما برداری کرنے میں ہی کامیاب۔ اس کے بعد آیت 19 اور 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کچھ کفار ایسے تھے جو کہتے تھے بھائی ہم جو خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے معلوم، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن جو ہے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اس دن جو ہے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور کہیں گے اپنے جسم سے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے؟ ان کی یہی آنکھیں جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کے یہی کان جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی یہی کھال، یہ اسکن جس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہی ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، انسان جو جلوت میں گناہ کر رہا ہے یا خلوت میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اہل کفر کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی جب قرآن کو پڑھ کر کوئی سنا رہے ہو اللہ کے نبی یا صحابہ تو فوراً کان میں انگلیاں ڈال دو یا وہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مت سنو ورنہ جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے تھے، تو ان کی سزا کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے، ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتے ہیں، یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے،
کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں اور پھر عملی طور پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں، پھر انہیں دین سے کوئی چیز پھیر نہیں پاتی ہے، چاہے معاشرہ کدھر بھی جا رہا ہو، سوسائٹی کدھر بھی جا رہی ہے، وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو یہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ جب اس دنیا سے انسان جائے گا، جب موت ہو رہی ہوگی، جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے، تو فرشتے یہی کہیں گے، ہر جگہ سے سلام کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تمہیں ڈرنا ہے نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے۔ پاسٹ میں کوئی مصیبت آ گئی تو انسان غمگین بیٹھا ہے، اور فیوچر میں کسی مصیبت کا اندیشہ ہے تو پھر انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جنت میں نہ پاسٹ پر کوئی افسوس ہوگا نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف وہاں پر یہ گزاریں گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کہیں سے انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں بھی باطل دخل اندازی نہیں دے سکتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے جو معانی ہیں اس میں بھی کوئی جو ہے تبدیلی کی۔ لوگوں نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی، لیکن ساری کوششیں ناکام جائیں گی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی۔ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم حمید جو اللہ کی ذات ہے اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بعد آیت 44 میں قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ لیول پر ہم نے نازل نہیں کیا ہوتا تو یہ کفار کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح زبان بولتے ہیں، لیکن قرآن جو ان پر نازل ہو رہا ہے وہ غیر فصیح ہے، تو یہ کیسے اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے ایک دم اعلیٰ درجے پر قرآن کو نازل کیا کہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے یہ کتاب اللہ ہی کی ہے یا کسی اور کی۔ ظاہر ہے اس کی وضاحت ہے، اور قرآن جو پڑھے گا اور قرآن کے تمام علوم کو پڑھے گا، اور قرآن جو عربی زبان ہے، جو لٹریچر ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والا ہوگا، اس کے علاوہ جو آیتوں میں علوم چھپے ہوئے ہیں انہیں وہ پہچانے گا، ان رازوں کو تلاش کرے گا اور نیوٹرل ہو کر پڑھے گا، تو وہ شخص یقیناً اگر اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے تو وہ جو ہے سیدھے راستے کو ضرور پالے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ کے جو بلیورز تھے وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے، آپس میں بحث کرتے تھے۔ قرآن میں بڑی اہمیت کے ساتھ قیامت کو منشن کیا گیا ہے، اور مکہ کے جو بلیورز تھے ان کے نزدیک قیامت ایک امپاسبل چیز، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، تو قیامت کے تعلق سے ان کی مجلس میں بہت زیادہ سوالات ہوتے، کوئی قیامت کا انکار کرتا، کوئی اسے سچ سمجھتا، آپس میں بہت بحث ہو۔ تو اسی حال کو اللہ نے اس حال کو سورت کے بیان کیا اور فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، اور وہ بڑی خبر ہے قیامت کا قائم ہو، مرنے کے بعد لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا۔ الذی ہم فیہ، اور یہ ایسی خبر ہے ان کے درمیان اختلاف ہے، کوئی قیامت کو سچ سمجھتا ہے تو کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے جواب میں ایک ہی آیت کو 2 بار ریپیٹ کر کے قیامت کی حقیقت پر ایمفیسائز اور فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں، وہ بہت جلد جان لیں۔ آپس میں ان کا بحث کرنا، اسے سوال کرنا، قیامت کا انکار کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قیامت کی حقیقت تو واضح ہو کر رہے گی، ان کے سامنے کلیئر ہو کر رہے گی، جب انہیں موت آئے گی تو وہ جان لیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ قیامت سچ ہے۔ پچھلی آیتوں میں قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ہوا کہ کس طریقے سے قیامت قائم ہوگی اور اس دن کیا ہوگا، کہ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ دوبارہ زندہ ہو کر گروپس کی شکل میں میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے اور زمین کے برابر کر دیے جائیں گے۔ پھر جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد صرف 2 چیزیں رہیں گی، یا تو جنت یا جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیتوں میں پہلے جہنم کا ذکر فرمایا، جہنم والوں کے ساتھ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا،
کہ بے شک جہنم تاک انتظار میں ہے. کس کے انتظار میں؟ للطاغین مآبا، کہ جو نافرمان ہے، سرکش ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کے انتظار میں ہے. ان لوگوں کو، ان نافرمانوں کو، سرکشوں کو جہنم کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اب وہ جہنم میں کتنے دن رہیں گے؟ لابثین فیہا احقابا، کہ وہ مدتوں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک دن رہیں گے، 2 دن، 1 سال رہیں گے، 2 سال رہیں گے، بلکہ وہ جہنم میں مدتوں رہیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وہاں نہ وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھے، نہ انہیں پینا نصیب ہوگا، کہ وہاں ان کے لیے ہلکی ٹھنڈی ہوا تک نہیں چلے گی، اور نہ ان کی کھانے پینے کی چیز ہوگی. ہاں لیکن پینے کے لیے ایک چیز ضرور ہو، الا حمیما وغساقا، گرم اور کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ ان کے زخموں سے نکل رہی، کہ جب انہیں پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگیں گے تو انہیں یہ پیش کیا جائے گا. جزاء وفاقا، یہ بالکل موافق بدلہ ہے، ان کے گناہوں اور کرتوتوں کے مطابق بدلہ ہے. ان پر زیادتی نہیں، ان پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے جیسا گناہ کیا اس کے مطابق انہیں سزا ملے گی. اچھا ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ وہ دنیا میں کیا کرتے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ جب دنیا میں تھے تو وہ حساب و کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی عمل کرتے، کوئی گناہ کرتے تو انہیں یہ بالکل خیال ہی نہیں ہوتا کہ انہیں اس کے متعلق جواب دینا ہوگا، اس کے متعلق ان سے سوال ہوگا، انہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. کیوں؟ کیا انہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ انہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا؟ کہ کیا انہیں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تم اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو، نماز ادا کرو، روزے ادا کرو؟ تھا، لیکن انہوں نے نصیحت کو. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے، کہ وہ کہتے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور قیامت امپاسبل ہے، قیامت کیسے قائم ہو سکتی، ہم سب جب مر جائیں گے تو دوبارہ کس طرح زندہ ہو سکتے. اپنے قول کے ذریعے بھی جھٹلاتے تھے اور اپنے عمل کے بھی، اپنے ایکشنز کے ذریعے ایسی حرکت کرتے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنے ایکشنز کے ذریعے ہم اللہ کی نشانیوں جھٹلاتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اللہ کے حکم نافرمانی کرتے. تو وہ لوگ اس طریقے سے اپنے ایکشنز کے اور اپنے قول کے ذریعے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں جھٹلایا کرتے. تو کیا اللہ ان سے غافل تھا جب وہ ایسا کرتے تھے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ لیا. اللہ ان سے غافل نہیں تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. اللہ آج بھی غافل نہیں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہم جب تنہائی میں جاتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں، اللہ موجود ہے، ہر جگہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اب جہنم کا مزہ چکھو، اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، جہنم کی پیپ کا مزہ چکھو، کھولتے ہوئے پانی کا مزہ چکھو، وہاں کی زنجیروں کا مزہ چکھو جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور دوسروں پر ظلم کیا، گناہوں میں زندگی گزاری. اب جہنم کا مزہ چکھو. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور اب تو ہم تمہارے لیے عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے. پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر کے ساتھ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، اور اب اللہ تعالیٰ دوسری جانب ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان متقی مفازا، کہ بے شک متقیوں کی کامیابی ہے جنہوں نے اللہ کا لحاظ رکھا، نیک اعمال کرتے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے حقوق ادا کی، بندوں کے حقوق ادا کی. بے شک ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اور جنت میں داخل ہونے سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے، تو اس وقت آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مطمئن بیٹھے اور سکون سے بیٹھے. ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. انہیں کیا ملے گا؟ حدائق واعنابا، باغات ہوں اور انگور ہوں، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے جن میں خوبصورت درخت ہوں، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں جن میں انگور بھی ہوں. قرآن کے اولین مخاطب جو سب سے پہلے قرآن نے جن سے خطاب کیا وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا.
اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے کی چیزیں بناتے. تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انگور، حدائق و اعنابا، اور جنتیوں صورت بیویاں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں. قواعب ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہوں اور بالکل پرفیکٹ ہوں. اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کو، ایک عمر کی. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کیا میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی نشہ بھی نہیں گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں، بھرے ہوئے پیالے. لا يسمعون لغوا ولا كذابا، وہ لوگ وہاں نہ کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں، یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت. پہلے کی قوموں کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ان کی قوموں کو دیکھیں، ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، اس زمانے کے موحدین کو دیکھیں، مومنین کو دیکھیں، مسلمین کو دیکھیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی اطاعت کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور ہر طرح کے چیلنجز کا اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کیا. آپ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ چند نوجوان تھے، وہ سن رسیدہ افراد نہیں تھے. یہ نہیں کہا گیا انہم شیوخ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ نہیں کہا گیا انہم رجال آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، نہیں، بلکہ کہا گیا انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ چند نوجوان تھے. کیونکہ عموماً سن رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے تجربات اور مفادات اور معاشرے کی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عموماً انقلابی کام کی طرف آگے بڑھنے میں جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ افراد جو جواں سال نوخیز ہوتے ہیں، ان افراد کے سامنے ان کے اندر ایک الگ قسم کا جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت کی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ نوعیت کا جذبہ ہوتا ہے. وہ صالح دعوت کو اور جدید دعوت کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ بدلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا اور انہیں قرآن کریم میں ذکر کر کے لافانی بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یاد کرو رومن امپائر کو، وہ طاقت، وہ امپائر، وہ حکومت، وہ سلطنت جسے خدائی کا دعویٰ تھا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا اور ہم جو کرنا چاہیں گے وہ کر کے رہیں گے، ہم جو جس عقیدے کی ہم اشاعت کریں گے وہ عقیدہ شائع ہو کر رہے گا. اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ اٹھاتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہماری سلطنت میں کوئی اور عقیدے کا ماننے والا ہوتا ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، ہم انہیں موت کی سزا دیں گے. ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا، تم نے عقیدہ توحید کو اختیار کیا، جبکہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے عقیدے پر قائم رہو. انہوں نے کیا کہا؟ وہ گھبرائے نہیں، وہ حالات کی سنگینی سے گھبرائے نہیں، وہ مصائب اور آزمائش سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں
ٹھہرائیں گے. یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے. ذرا آپ امیجن کیجئے, تصور کیجئے کہ وہ رومی سلطنت جہاں پر کوئی عقیدہ توحید اختیار نہیں کر سکتا تھا, وقت کے بادشاہ کے دربار میں ان چند نوجوانوں کو جنہیں انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے, انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے, ان افراد کو جمع کیا گیا. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے عقیدے کا انکار کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود یہ ہرگز اللہ کے دین اور عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کھل کر اعلان کیا, اپنے رب کی بڑائی بیان کی کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. تمہاری طاقت, تمہاری حکومت, تمہاری سلطنت ہمیں موت کے گھاٹ تو اتار سکتی ہے, لیکن ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی, ہمارے دل سے عقیدہ توحید کو نہیں چھین سکتی. ہم دین پر قائم رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, چونکہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے, ایک رب کو مانا ہے, اور وہ رب ہے. عموماً حکومتوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ رب ہم ہیں. فرعون کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں. رومن امپائر کو, پرشین امپائر کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں. آج امریکہ اور اسرائیل کو یہ زوم ہے کہ رب ہم ہیں. اللہ نے فرما دیا, ان کے زبانوں سے یہ الفاظ کہلوائے گئے, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے, وہ زمین کا بھی رب ہے. اس کے سامنے کوئی خدا نہیں, اس کے برابر کوئی نہیں, اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات, اس کے برابر بھی کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے اشاعت دین کے لیے جد و جہد کی, اشاعت دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں, پوری زندگی آزمائشوں میں گزری, تب جا کر یہ مقام ملا کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں, تم امامت کے منصب پر فائز ہو. یہ یوں ہی یہ امامت نہیں مل گئی, یہ منصب یوں ہی نہیں مل گیا, بلکہ یہ منصب ملا قربانیوں کو جھیلنے کے نتیجے میں, یہ منصب ملا استقامت سے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں, یہ منصب ملا اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں, یہ منصب ملا اللہ کے احکامات کو اپنے نفسانی خواہشات پر ترجیح دینے کے نتیجے میں. یہ وہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی جو قومیں آئیں, بنی اسرائیل میں وہ افراد جو مومنین تھے, موحدین تھے, حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے, اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے. ان کے واقعات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. آپ ذرا غور کریں اور موجودہ زمانے اور خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کے سے کمپیئر کریں, تقابل کریں, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں. جن سنگین حالات سے انبیاء گزرے, جن سنگین حالات سے صحابہ کرام گزرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کے موحدین اور مومنین کو آرے کے ذریعے ان کے جسم کو چیر دیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا, لیکن پھر بھی یہ چیز انہیں توحید کی نعمت سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی, پھر بھی یہ چیز انہیں توحید عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو نوچا جاتا, یہاں تک کہ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا, پھر بھی وہ توحید پر قائم رہے, پھر بھی وہ دین پر قائم رہے. وہ اس دنیا کی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں, اس دنیا کی آزمائشوں سے گھبرائے نہیں, بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہے. یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. تمام انبیاء علیہم السلام میں اگر سب سے زیادہ تکلیف اس دین کے راستے میں کسی نبی کو پہنچائی گئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آزمائشوں کو جھیلا. کیا آپ نے آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا
کہ آپ نے ان کی مکی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور ان تکلیفوں کو پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ شرک والے بن جائیں، آپ طاغوتی بن جائیں، آپ ایمان سے پھر جائیں، آپ عقیدہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ اس توحید کی دعوت نہ دیں جس توحید کی دعوت کو دے کر اگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں کہ بعض بدبخت مشرکین اٹھے اور اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور اسے کھینچا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس کا نشان پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں صورتحال یہ ہو گئی کہ پتے کھانے پڑ رہے ہیں، صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ قائم کی گئی۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا خود اس نبی کو کرنا پڑا جس نبی کو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام انہیں حاصل ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے کہ اتنے سالوں سے میں مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں ان کی خیر خواہی کے خاطر انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں دین کی دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی اجر ملے گا، دنیاوی اجر ملے گا، اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی مال ملے گا یا کوئی دنیاوی غرض ہے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن یہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، شاید طائف والے قبول کر لیں، شاید طائف والوں کے قبول کر لینے سے مسلمانوں کو تقویت مل جائے۔ وہ مسلمان جو مظلوم ہیں، جنہیں طرح طرح کی آزمائشوں کا مکہ المکرمہ کی سرزمین میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شاید انہیں تقویت مل جائے، شاید وہ ظلم و زیادتی اب ختم ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ لیکن طائف میں کیا حال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے اور پھر گر جاتے، جب چلنے لگتے پیروں پر پتھراؤ کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اجازت دیں، آپ اگر کہیں تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم کچل کر رکھ دیں۔ آپ غور کریں نبی رحمت کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے عقیدہ توحید کے علم بردار جو ہوں گے وہ پیدا ہوں گے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس دین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ جذبہ داعیانہ جذبہ ہے، یہ وہ صفت ہے جو داعیانہ صفت ہے۔ ایک داعی مخالف نہیں ہوتا، ایک داعی مشرکین کے معاملے میں اس نوعیت سے اور اس ناحیے سے ہمدرد ہوتا ہے کہ ہم کیسے انہیں شرک سے بچا لیں، ہم کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ایک داعی وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا، ایک داعی رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے اور مختلف الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا تخویف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن
لیکن اللہ نے انذار کا لفظ استعمال کیا. مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت پر مبنی ہو. انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی پر مبنی ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو نادان بچہ ہے وہ آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے آگ میں جلنے سے ڈراتے ہیں. وہ ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم آگ کے قریب چلے گئے تو جل جاؤ گے, نقصان پہنچے گا. تو یہ ڈرانا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کی. یہ وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور ان صفات کے حاملین نے عرب و عجم میں ہر جگہ عقیدہ توحید کو عام کیا. اعلاء کلمت ملک میں, جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں, یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا. یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا, اچھے کردار کے ذریعے پھیلا. یہاں وہ افراد آئے جو ان صفات کے حاملین تھے, جن صفات کا ذکر قرآن کریم نے کیا, جن صفات کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جن صفات کو صحابہ کرام نے اختیار کیا. یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جو دین کے خاطر ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا, ان پر کوڑے برسائے گئے. کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی, اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکے کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے, یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے, اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے, اسوہ اسی زندگی میں ہے. ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد, انہوں نے کہا احد احد. تکبیر! تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ رہبر و رہنما, رہبر و رہنما. جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام, اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو. وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر, احد احد احد, ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں. رہبر و رہنما, تیرا میرا رشتہ کیا؟ کفر کی مصیبت کیا؟ ہم سب کی ہے شریعت کیا؟ کائنات کا مذہب کیا؟ اس دل کی حسرت کیا؟ تیری میری نسبت کیا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں, ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں. ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی گئی کہ
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ و افضل امت ہو. کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم وہ امت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے، تمام انسانیت کو شرک و بت پرستی سے نکالنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو بنانا، گھر بنگلے بنانا، گاڑی خریدنا اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا، یہ مقصد اصلی نہیں ہے. جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور، لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے تو اسے حقیقی محرومی نہیں سمجھنا ہے، چونکہ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو ایمان سے محروم ہو جائے. حقیقی محرومی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم ہو جائے. لہٰذا یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کو سونپی گئی کہ تمام انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچاؤ. آپ مجھے خود بتائیں کہ مکہ المکرمہ کے حالات زیادہ سنگین تھے یا آج ہندوستان کے حالات زیادہ سنگین ہیں؟ مکہ المکرمہ کے وہ حالات جہاں چھپ چھپ کر دار ارقم میں جانا پڑتا، وہاں جا کر چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی، وہاں جا کر چھپ کر قرآنی آیتوں کا مذاکرہ کرنا پڑتا، وہ حالات زیادہ سنگین تھے یا یہ حالات زیادہ سنگین ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے سیرت کا بغور مطالعہ کیا ہے تو آپ اس بات کو جانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ مکی دور کے حالات موجودہ ہندوستان کے موجودہ حالات سے زیادہ سنگین تھے. شاید اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑا. اصول دین میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں، حالات اچھے نہیں ہیں. کیا بات ہے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں سیکولر لبرل بن کر رہنا پڑے گا. تم کھل کر کہہ دو کہ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا. اگر تم یہ کہو گے تم کافر ہوگے، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے. اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہر زمان و مکان کے لیے، تو کہو کہ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام آئے گا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حق کی دعوت دیں گے تو آزمائشیں آئیں گی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق کی دعوت دو گے اور ناز و نعم میں پلو گے تو تم جان لو تم نبی کے منہج پر نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آتی ہے تو انبیاء علیہم السلام کو آتی ہے. پھر اس کے بعد دین کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو ان کے قریب تر ہوتا ہے ان پر آزمائشیں آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جہاں تواسی بالحق کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو، عقیدہ توحید کی دعوت دو، یہ اعلان کرو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات کا نظام بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا. تو ظاہر ہے ایسی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اب جب مصیبتیں آئیں گی تو اب یہ وہ وقت ہے جہاں قربانیاں دینی ہوں گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب تواسی بالصبر کا کام کرو، اب لوگوں کو صبر کی تلقین کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے خود بھی صبر کرو، صبر کی فضا عام کرو اور اپنے حدود پر قائم رہو، اپنے حدود پر محال
محاذ پر ڈٹے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صدا جو آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں جب جبل رمات پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور جو یہ صدا لگائی اور یہ حکم دیا لا تبرحوا اماکنکم، اپنی جگہوں سے نہ ہلنا، ڈٹے رہنا، خدا کی قسم رسول اللہ کی یہ صدا آج بھی گونجتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا لا تبرحوا اماکنکم، اپنے جگہوں پر قائم رہنا، اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا، حالات جتنے سنگین ہو جائیں، حالات جتنے مخالف ہو جائیں، کبھی دین کا کام نہ چھوڑنا یہاں تک کہ موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کے دین کو مانتے رہو، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ خندق کے موقع پر جو ایمانی کیفیت کا مظاہرہ ہوا شاید ہی کسی اور غزوے میں اس معیار کا مظاہرہ ہوا ہو. غزوہ خندق کا کیا عالم ہے؟ غزوہ خندق میں عرب کے قبائل، یہود، مشرکین، قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل مل کر سب امنڈ آئے ہیں مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، سب امنڈ آئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اسباب کے تحت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب چند گھنٹے باقی ہیں اور اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے. بعض صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا. یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کی سخت آزمائش ہوئی، یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کو ہلا کر رکھ دیا گیا. کیا اس موقع پر صحابہ نے اور رسول اللہ نے یہ کہا کہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اصول دین میں مداہنت کی جائے، حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سمجھوتا کر لیا جائے؟ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ترین حالات میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم شام فتح ہوگا، خدا کی قسم فارس فتح ہوگا. یہ وہ ایمانی کیفیت تھی جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اور اس کی برکت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے دلوں میں اس ایمانی کیفیت کو رکھ دیا گیا. اور یہی وہ ایمانی کیفیت ہے جو ہر زمانے میں امت کے مجددین و مصلحین و مجاہدین کے دلوں میں منتقل ہوتی رہی کہ ہر زمانے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کی گئی، ہر زمانے میں توحید کی دعوت کو عام کیا گیا، چاہے حالات جتنے بھی سنگین کیوں نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مکہ المکرمہ میں دین کی دعوت دی تو ایسا نہیں ہوا کہ انہیں تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ایسا نہیں ہوا کہ انہیں فطری خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. قرآن کریم اس فطری خوف کا ذکر کرتا ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مکہ المکرمہ کی سرزمین میں بہت تھوڑے تھے، تمہاری تعداد بہت کم تھی اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں مشرکین اچک نہ لے جائے، اچھال کر لے نہ جائے، پکڑ کر لے نہ جائے. لیکن اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید تمہارے ساتھ رہی، اللہ کی تائید رہی جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے تمہیں پناہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تمہیں فتح اور بلندی اس دنیا میں بھی عطا کی. یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے.
ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال قائم ہے عمومی طور پر اور اس ملک میں خصوصاً جو مسلمانوں کی تنزلی کا حال ہے، جس پستی اور انحطاط میں ہم جا رہے ہیں، اس کا حل صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، اس کا حل اتحاد میں ہے۔ ہٹاؤ علاقائی عصبیت کو، دفع کرو مسلکی اور جماعتی تعصب کو، فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ختم کرو، کلمہ توحید پہ متحد ہو۔ کم از کم وہ باطل جو متفق علیہ باطل ہے، تم جانتے ہو کہ وہ باطل ہر فرقے کا دشمن ہے، ہر جماعت کا دشمن ہے، ہر مسلک کا دشمن ہے، کم از کم اس کے مقابلے میں متحد تو ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپس میں لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں نہ پڑ جانا، آپس میں فرقوں میں نہ پڑ جانا، ورنہ ہوگا یہ کہ دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم قائم نہیں رہ پاؤ گے، استقامت کے ساتھ ڈٹ نہیں پاؤ گے، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھو، ہماری اصل کامیابی اتحاد میں ہے اور اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے۔ جس زمانے میں ہم ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت مسلمہ پر چاروں طرف سے تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ ذرا غور کریں صحابی رسول کے سوال پر، یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ دین سے پھرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے تو ہو سکتا ہے اسباب کے تحت ہماری تعداد کم ہوگی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اس کے مانند ہوگے اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ کن دو بیماریوں کے نتیجے میں امت کا یہ حال ہوگا، اور بیماریوں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اس کے علاج کو بتانا ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں ترقی واپس چاہیے، عروج واپس چاہیے، تمہیں پستی سے بلندی کی طرف واپس جانا ہے تو ان دو بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالو، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو، اور اس کے لیے اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم پردیسی ہو یا یہ کہ تم مسافر ہو۔ ایک مسافر جتنی لگژریت سفر کرے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی نگاہ اپنی منزل
منزل کے طرف ہوتی ہے. وہ اپنے سفر میں قناعت کرتا ہے, جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے, چونکہ اسے معلوم ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے, میری منزل تو میرا گھر ہے, جہاں مجھے جانا ہے وہاں جا کر زیادہ آرام ملنا ہے, وہاں جا کر اصل آسائش اور آرائش ہمیں ملے گی, وہاں جا کر مجھے نعمتیں ملیں گی. تو اسی طرح اس دنیا میں بھی زندگی گزارو کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں حلال اور جائز طریقے سے جتنا کچھ دے دیا اس پہ قناعت کرو اور اپنی منزل کو پہچانو. تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے, تمہاری منزل جنت ہے. وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, جسے کسی کان نے سنا تک نہیں, اور کسی انسان کے امیجنیشن میں بھی جنت نہیں آئی. یہ آپ کچھ بھی سوچ لیں, جتنی لگژریس لائف کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کر لیں, جنت اس سے بھی اعلیٰ ہے. انسان کی امیجنیشن اور انسان کی عقل کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس کے باہر کی چیز ہے. یہ جو قرآن میں الفاظ بیان کیے گئے کہ نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, یہ تو وہ الفاظ اختیار کیے گئے تاکہ ہماری عقل سے جنت کے معنی کو قریب تر کیا جا سکے, جس حد تک سمجھ سکتے ہیں سمجھا دیا جا سکے. ورنہ حقیقتاً وہ چیز تو ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جب وہ سامنے سے دیکھے گا اور اسے پائے گا تبھی اس کی حقیقت سے وہ صحیح معنی میں واقف ہوگا. اور اس لیے اس چیز کو یاد رکھو کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسانا. آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے, ہم نے اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کیا ہے, جس کا نتیجہ لازمی طور پہ وہ دوسری بیماری کا پیدا ہونا ہے, جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کراہیت الموت, موت کا ڈر. موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکالنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یاد رکھو موت و حیات کا مالک اللہ ہے. اللہ جسے چاہے گا موت دے گا, جسے چاہے گا اسے زندہ رکھے گا. کوئی کسی طاقت کے اندر یہ کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر, اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو موت دے دے. موت کا ڈر صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا. حضرت خبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کس طریقے سے انہیں جب قتل کیا جا رہا تھا, شہید کیا جا رہا تھا, کس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے, دیگر صحابہ کرام نے کس طرح کے الفاظ کہے. جب غزوہ احد کے موقع پر یہ بات پھیلی اور افواہ اڑی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, بعض صحابہ کرام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت نہ کر سکے, اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دیگر صحابہ کرام قریب سے گزرے کہ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو, جس دین کے لیے رسول اللہ قربان ہوئے, جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی, اسی دین کے خاطر ہم بھی قربانی دیں. خدا کی قسم احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ آگے بڑھے اور شہید ہوئے. کس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں کسی طاقت کا, کسی حاکم کا, کسی حکومت کا, کسی سلطنت کا کوئی ڈر نہیں تھا. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کس طرح رستم کے دربار میں دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام, کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے